بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 100 برس اور آپ کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی جب ان کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہائش پذیر تھے، جبکہ بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال سے مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ مقیم تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ قوم لوط پر عذاب الہی نازل کریں جو حد سے گزر چکی تھی۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک سعادت مند بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ چونکہ حضرت سارہ علیہ السلام بوڑھی تھی، فرشتوں کی اس خوشخبری پر انہیں بڑی حیرت ہوئی اور تعجب بھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا: ہم نے اس کو یعنی حضرت سارہ علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی، تو انہوں نے کہا کہ میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو انہوں نے یعنی فرشتوں نے کہا: کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس خوشخبری پر بڑے حیران ہوئے، کیونکہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے بھی ازرہ تعجب فرشتوں سے فرمایا: جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہم آپ علیہ السلام کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ علیہ السلام مایوس نہ ہوں۔ غرض حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 14 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک اور سعادت مند فرزند یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام بخشے، بے شک میرا پروردگار دعاؤں کو سننے والا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش اسی سال ہوئی جس سال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے نبی ہونے کی گواہی خود قرآن کریم میں دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اور ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل کی تھی، اور ان دونوں کی اولاد میں صالح لوگ بھی ہیں اور اپنے آپ پر سری ظلم کرنے والے بھی یعنی گناہ گار بھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور آپ علیہ السلام کی اولاد بنی اسحاق کہلائی۔ بعد ازاں بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی پیدا ہوئے سب کے سب آپ علیہ السلام کی نسل سے ہی تھے، چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اور ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ ناظرین کرام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ناہور کی پوتی رفقہ سے ہوئی۔ شادی کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی۔ انہیں اولاد کی بڑی خواہش اور تمنا تھی، جس کے لیے وہ بارگاہ الہی میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئیں اور شادی کے 20 برس بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 2 جڑواں بیٹے عطا فرمائے۔ پہلے کا نام محسور رکھا گیا، جسے اہل عرب مہیس کے نام سے پکارتے ہیں، ان کی اولاد رومی کہلائی۔ دوسرے کا نام یعقوب رکھا گیا، جن کا لقب اسرائیل تھا، اور ان کی نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے مہیس سے زیادہ محبت کرتے تھے، جبکہ ان کی اہلیہ رفقہ اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو زیادہ چاہتی تھی۔ آخری عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بینائی ختم ہو گئی تھی اور آپ علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے۔ دونوں بیٹے سعادت مند تھے اور باپ کی بے حد خدمت کیا کرتے تھے۔ بڑا بیٹا مہیس شکار کا شوقین تھا اور عموماً شکار کا گوشت لا کر والد کو کھلایا کرتا تھا، جس کے بدلے اسے خوب دعائیں ملتی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا شکار کا گوشت کھانے کا دل چاہا، تو انہوں نے مہیس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ والد کے لیے شکار کی تلاش میں نکل پڑا۔ ادھر والدہ نے جب یہ سنا تو چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا: بیٹا، کیا ہی اچھا ہو کہ تم مہیس کے آنے سے پہلے بکری ذبح کر کے کھانا والد کو پیش کر دو، اس طرح تمہیں دعائیں مل جائیں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کی ہدایت پر عمل کیا اور جلدی سے بکری کا گوشت بھون کر والد کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نابینا والد نے کھانا تناول فرمایا اور دعائیں دیں: اللہ تعالیٰ تمہارے مرتبے کو بلند فرمائے اور تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے، تمہیں کشادہ رزق اور اولاد کثیر عطا فرمائے۔ کچھ دیر بعد بڑے صاحبزادے شکار کا گوشت لے کر خدمت میں حاضر ہوئے اور تناول فرمانے کی درخواست کی، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ گویا ہوئے: اے بیٹے، یہ کیا ہے؟ مہیس نے کہا: یہ وہ شکار کا گوشت ہے جس کی آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمائش کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے مزید حیران ہو کر فرمایا: وہ تو تم کچھ دیر پہلے مجھے کھلا چکے ہو۔ اب مہیس کے حیران ہونے کی باری تھی۔ بولے: ابا جان، میں تو ابھی شکار کا گوشت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس سے پہلے تو میں نہیں آیا۔
حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام لائے ہوں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے مہیز کے لائے ہوئے کھانے کو بھی تناول فرمایا اور اسے دعا دی کہ تمہاری نسل سرسبز و شاداب زمین پر خوب پھلے اور پھولے، ان کے پھلوں اور رزق میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ مہیز کو اپنے بھائی یعقوب علیہ السلام کا سبقت لے جانا اور پہلے دعائیں لے لینا سخت ناگوار گزرا اور وہ یعقوب علیہ السلام کے دشمن بن کر ان کی جان کے درپے ہو گئے۔ والدہ نے جب مئیز کے غم و غصے کو دیکھا تو انہیں خوف محسوس ہوا اور انہوں نے چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ تم فوری طور پر شام چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس حران چلے جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ مئیز تمہیں قتل نہ کر دے۔ جب بھائی کا غصہ ختم ہوگا تو میں تمہیں واپس بلوا لوں گی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی معاملات کی نزاکت کا احساس تھا، چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو فوری چلے جانے کا مشورہ دیا۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام والد اور والدہ سے دعائیں لے کر ملک شام سے ہجرت کر گئے۔ توریت میں تعریف بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب توریت میں تعریف کرتے ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ قرار دیا ہے۔ توریت میں یوں تھا، اللہ نے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اسرائیلیوں نے اس میں تعریف کر کے یوں کر دیا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پہلے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہاں لفظ اسحاق ان کی طرف سے توریت میں اضافہ ہے اور یہ سراسر جھوٹ اور بہتان ہے، جس کی وجہ بنی اسرائیل کا اہل عرب سے حسد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت ذبح کا حکم فرمایا اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی اکلوتے بیٹے تھے۔ بنی اسرائیل اہل عرب سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اہل عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور ان میں سب سے افضل عظیم المرتبت اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ بنی اسرائیل کی شدید خواہش ہے کہ وہ عظیم اور جلیل القدر مرتبہ جو مسلمانوں کو ملا ہے اسے غلط قرار دے کر خود سے منسوب کر لیں، اور اپنے اسی مضموم اور جھوٹے منصوبے کی خاطر انہوں نے اللہ کی کتاب توریت میں بھی تبدیلی کر ڈالی۔ تفسیر ابن کثیر میں واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک یہودی عالم حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان ہوا تو انہوں نے ان سے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون سے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا؟ اس نے جواب دیا، اے امیر المومنین، اللہ کی قسم وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، اور یہودی بھی اس بات کو خوب جانتے ہیں، لیکن عربوں سے حسد کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ذبح کرنے کا حکم اسحاق علیہ السلام کے بارے میں تھا، نہ کہ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں۔ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ وہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ ان آیات کی شان نزول کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ عنہ اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی دونوں ہی عہد جاہلیہ سے یہود کے حلیف چلے آ رہے تھے۔ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو عبداللہ بن ابی نے بھی اسلام کا اظہار کیا۔ ادھر بنو قینقاع کے یہودیوں نے تھوڑے ہی دنوں بعد فتنہ برپا کیا اور وہ کس لیے گئے، جس پر تو حضرت عبادہ نے اپنے یہودی حلیفوں سے اعلان برات کر دیا، لیکن عبداللہ بن ابی نے اس کے برعکس یہودیوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ اسی طرح ایک جگہ ارشاد ہے کہ یہودی اور نصارہ تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو، اور حقیقت یہی ہے کہ آج ہم نہ صرف انہیں اپنا دوست، ہمدرد اور خیر خواہ سمجھتے ہیں، بلکہ انہیں راضی کرنے کے لیے ان کے رہن سہن، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، لباس و اقدار کو اپنانا باعث عزت و افتخار سمجھتے ہیں۔ اب تو حالت یہ ہے کہ نکالی اغیار نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ مسلمانوں کی اسی حالت زار پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں 16 مرتبہ فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیات 133، 136 اور 140 میں، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 84، سورۃ النساء کی آیت نمبر 163، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 84، سورۃ الہود کی آیت نمبر 71، سورۃ یوسف کی 2 آیات 6 اور 38، سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 39، سورۃ مریم کی آیت نمبر 49، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 72، سورہ عنکبوت کی آیت 27، سورہ صفات کی آیت 112 اور 113 میں، اور سورۃ سواد کی آیت 45 میں آپ کا ذکر آیا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے 180 سال کی عمر میں وفات پائی، جبکہ بعض کتب میں 160 برس تحریر ہوئے ہیں۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام کے دونوں صاحبزادے مہیس اور حضرت یعقوب علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس موجود تھے، جنہوں نے آپ علیہ السلام کو اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ بعض محققین نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے زمانے کا تعین 23 صدی قبل مسیح کیا ہے۔